की کہ محبت حب سے ہے. حب کا معنی مٹکے کا پانی سے اس قدر بھر جانا کہ اس کے اندر ایک قطرہ بھی سما نہ سکے. میں نے عرض یہ کی کہ جب ایک سے محبت ہو، پھر دوسرے کی تمنا ہو، ایک سے محبت کا دعویٰ ہو، دوسرے کی طرف نظر ہو، ایک سے محبت کی داستان ہو، دوسرے کی طرف دیان ہو، اس کے ساتھ جینے اور مرنے کے عہد و پیما کیے گئے ہوں، پھر تمنا اور آرزو کسی اور شاہکار حسن کی بھی ہو، بہت بڑی بدنامی ہے. محبت کے نام پر بہت بڑا ایک داغ ہے. تو فرمایا کہ محبت رسول اس چیز کا نام ہے کہ جس محب کے دل کے اندر محبت رسول اس طرح بھر جائے کہ جیسے مٹکا پانی سے بھر جاتا ہے، ایک قطرہ بھی سما نہ سکے. تو فرمایا کہ میرے حضور کا سچا اور پکا محب وہ ہوگا جو محبت رسول کے ساتھ اس طرح دل کو بھر لے کہ دنیا کی پھر ایک جھلک بھی اگر اس کے دل کی طرف ڈالنے کی کوشش کی جائے تو وہ دل اس کو قبول نہ. آئیے ذرا آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اللہ کی بہت بڑی کامل ولی ہیں اور اللہ کی ذات کے ساتھ بڑی اعلیٰ درجے کی محبت کرنے والی ہیں. آپ کو محلے کے ایک شخص نے کہا کہ رابعہ مجھے تیرے ساتھ محبت ہو گئی ہے، مجھے تیرے ساتھ پیار ہو گیا ہے، تیرے سوا میں رہ نہیں سکتا، تجھے دیکھے بغیر میں زندگی بسر نہیں کر سکتا، تیرے بغیر میرا کوئی جینا نہیں ہے، تیرے بغیر مجھے سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے. وہی بات جو آج ہمارے ہاں بھی کی جاتی ہے. میں نے کہا کہ یہ محبت نہیں ہے، یہ ہماری نفس کی خواہشات ہیں. ان خواہشات نفسانی کو ہم نے محبت کا نام لے دیا ہے. رابعہ کو کہا کہ رابعہ تجھ سے پیار ہو گیا ہے، تجھ سے محبت بڑی ہو گئی ہے. تو رابعہ بصری اعلیٰ مقام والی، اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کرنے والی، اللہ کی محبت کے اندر فنا ہو جانے والی خاتون تھی. حضرت رابعہ نے کہا اچھا تجھے واقعی میرے ساتھ محبت ہے؟ ہاں ہاں مجھے تیرے ساتھ بڑی محبت ہے. رابعہ نے کہا میں ذرا اور فیلڈ کی عورت ہوں، اگر تو نے محبت کرنی ہی ہے تو پھر میری ایک چھوٹی بہن ہے، وہ مجھ سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہے. میری چھوٹی بہن ہے، وہ مجھ سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہے. ایسا کہا تو مجھ سے دھیان چھوڑ دے، میری طرف توجہ ہٹا دے اور میری اس بہن کے ساتھ محبت کر اگر تو نے کرنی ہی ہے. تو رابعہ نے وہاں کھڑے کھڑے کہہ دیا وہ دیکھ میری بہن آ رہی ہے. بس آپ نے جب ہاتھ کا اشارہ کیا اس بندے نے فوری طور پر اس طرف دیکھنا شروع کر دیا. رابعہ بس نے زوردار تمانچہ اس کے منہ پر مارا. فرمایا کہ اے بدبخت، اے نادان، اے دھوکے باز، دعویٰ مجھ سے محبت کا کرتا ہے اور خیال اور دھیان کسی اور کی طرف کرتا ہے. اگر تو اپنے دعوی محبت کے اندر سچا ہوتا تو تو یہ کہہ دیتا کہ رابعہ مجھ سے محبت تیرے ساتھ ہے، میرے دل کا تعلق تیرے ساتھ ہے، مجھے انس اور پیار تیرے ساتھ ہے، تجھ سے بہتر ہزار ہوں، تجھ سے بہتر لاکھوں بھی ہوں، میرا دھیان کسی کی طرف نہیں جائے گا. تو فرمایا کہ جو جھوٹا ہے، بے وفا ہے، اسی کو خواہشات نفسانی کہتے ہیں. کہا کہ اگر تیرا دل محبت الہیہ کے اندر ہوتا، اگر تیرا دل اس مٹکے کی طرح محبت رسول کے اندر بھرا ہوا ہوتا تو کر سکتا تھا، مار سکتا تھا، تیرا دھیان کسی اور طرف نہیں جا سکتا تھا. تو ایک لمحے کے اندر مجھے چھوڑ کر کسی اور کی تو نے تمنا کر دی ہے، تو اپنے دعوی محبت کے اندر جھوٹا ہے، دعوی محبت کے اندر جھوٹا ہے. تو لفظ حب کا معنی ہے کہ محب کا دل محبوب کی محبت کے ساتھ اتنا بھر جائے کہ کسی اور کی تمنا اور آرزو نہ رہے. یہ پہلا معنی. دوسرا معنی لفظ حب کا، عرب کے اونٹوں میں سے ایک خاص نسل کے اونٹ ہیں جو ضد کے اندر بڑے پکے ہوتے ہیں، جو ضد کے اندر بڑے پکے ہوتے ہیں. ان کے لیے محاورہ بولا جاتا ہے شدت الجمل یا سقوط فی الارض، کہ جب وہ ضد کر کے زمین پر بیٹھ جاتے ہیں جتنا بھی مارو، جتنا بھی پیٹو، جتنا بھی تشدد کرو، جتنا بھی ظلم کرو، جتنے بھی ٹھوکریں مارو، جتنے بھی لاٹھی چارج کرو، پھر وہ اٹھنے والا نہیں ہوتا. اور لفظ حب کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اونٹ کا شدت کے ساتھ زمین پر جم جانا، بیٹھ جانا. تو جب اونٹ پوری ضد کے ساتھ زمین پر بیٹھ جاتا ہے، عرب والے کہتے ہیں اس اونٹ کو ذبح کر دو، اس کو کاٹ دو، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ دو. اس کے ٹکڑے تو زمین سے اٹھائے جا سکتے ہیں لیکن زندہ اور سلامت اونٹ کو اٹھایا نہیں جاتا. اس اونٹ سے جب پوچھا گیا کہ اونٹ تیرے اندر اتنی ضد کیوں ہے، تیرے اندر اتنا زیادہ مار کھا کھا کے بھی زمین سے اٹھنے کا فیصلہ کیوں نہیں ہے، وہ اونٹ یہ کہتا ہے اس لیے کہ سارا جہان جانتا ہے، سارا زمانہ جانتا ہے کہ ہماری نسل کا جو اونٹ ہے جب ایک بار زمین پر بیٹھنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو ہم کر تو سکتے ہیں، ذبح تو ہو سکتے ہیں، ہمارے اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں، لیکن زندہ اور سلامت ہمیں اپنی منشا اور مرضی کے ساتھ اٹھایا نہیں جا سکتا جب تک ہم خود نہیں اٹھتے. تو لفظ حب کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جب اونٹ جم کر بیٹھ جائے اس کو ٹکڑے ٹکڑے تو کیا جا سکتا ہے، اس کو اٹھایا
سمجھایا نہیں جا سکتا۔ تو فرمایا کہ محبت کا پھر معنی یہ بھی ہے کہ جب کوئی محب کسی محبوب کی محبت میں اپنے دل کو جما لیتا ہے، قائم کر لیتا ہے، بٹھا لیتا ہے، کسی غیر کی محبت اس کو مار کر دو قبول نہیں، ذبح کر کے دو قبول نہیں، اس کی گردن کاٹ کر دینے کی کوشش کرو قبول نہیں، حتیٰ کہ ابو علی قلندر کی طرح جلا دو، اس کی راکھ کو بھی سمندر کی لہروں کی نظر کر دو، تو ابو علی قلندر کی خاک کی اس ذروں سے بھی اللہ اللہ کی صدا آتی ہے۔ اس لیے ابو علی قلندر کہتا ہے کہ میں نے عام محبت نہیں کی، میں نے وہ محبت کی ہے کہ محبت کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو پختہ کر لیا ہے، ہم جل بھی گئے، راکھ بھی ہو گئے، تو ہماری راکھ میں سے بھی ہمارے محبوب کا نام آ رہا ہے، ہماری راکھ سے بھی محبوب کا نام آ رہا ہے۔ تو یہ ہے محبت رسول۔ اس قدر جس کو اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہوگی اسی کا ایمان جو ہے وہ قابل قبول ہوگا۔ جو اس سے کم درجے کی اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ محبت میں بھی جھوٹا ہے، وہ ایمان میں بھی کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اس طرح کا ٹوٹ ٹوٹ کر عشق اور محبت اور پیار کا تعلق جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، حضور کی محبت میں زندگی اور حضور کے عشق اور پیار کے اندر موت عطا فرمائے، اور کل قیامت کے دن بھی حضور کے غلاموں کے اندر اللہ تعالیٰ ہمارا انجام فرمائے۔